عباس عبادلہ السلاسل رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان مبارکین نے زیادہ روایات بیان فرمائے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ نے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں منتخب ہوئے؟ کیا وجہ تھا؟ اگر روایات اور ظاہری علم پڑھنے کی وجہ سے ہو تو پھر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو سب سے افضل ہونا چاہیے، عبادلہ الثلاثہ کو سب سے افضل ہونا چاہیے۔ یہ فضیلت کیوں ملی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک خود ہی فرماتے ہیں ما فضل ابی بکر بکثرت الصلاۃ، ابی بکر کا فضیلت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، ولا بکثرت الصوم، نہ زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے، ولا بکثرت صدقہ، نہ زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے۔ کسی نے دریافت فرمائے صدیق تجھے اللہ نے جو فضیلت دی ہوئی ہے کس وجہ سے فضیلت دی ہوئی ہے؟ فرمانے لگے نہ تو زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، نہ زیادہ روزی رکھنے کی وجہ سے، نہ زیادہ صدقات و خیرات دینے کی وجہ سے، ولیکن بشیء وقر فی صدری، مجھے پروردگار نے یہ فضیلت اسی لیے عطا کیا ہے، اس چیز کی وجہ سے عطا کیا کہ وہ چیز جو حضور نے میری سینے کے اندر رکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے فضیلت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے حضرت ابوبکر صدیق کی سینے میں کیا رکھا تھا؟ ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابا بکر، حضور نے فرمایا رب کائنات نے میری سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہوا اسے میں نے صدیق اکبر کی سینے میں ڈالا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا صحابی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کی میٹھی میٹھی زبان سے احادیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی، کوئی کچھ عطا فرمایا رسول اللہ، مجھے نسیان ہے، حافظہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا لے، نہیں فرمایا کہ ڈسپرین کی گولی لے یا فلان طبیب کے پاس جا یا فلان کے پاس جا، فرمانے لگے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا لے، چادر بچھایا۔ حدیث شریف کا مضمون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنی سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور وہاں کچھ ڈال دے گئے اس میں، اور ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ اپنی سینے سے لگا دے اس کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مبارک چادر اٹھا کے اپنی سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد قسم ہے پروردگار کا کہ حضور کی لب مبارک سے جو کچھ لفظ لگا وہ میرے ذہن میں گویا نقش ہوتا گیا۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ نہیں ہے، چادر بچھاؤ کا مقصد کیا ہے؟ چادر بچھاؤ کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عجز و انکساری کے سامنے میرے سامنے بیٹھ جا، اپنی انانیت تکبر اپنا کشکول خالی لے کے میرے سامنے بیٹھ جا، اور پھر کیا کیا؟ اشارہ کیا اپنی سینے کی طرف اور وہاں ڈالتے گئے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری وہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ڈالتے گئے لیکن ڈالنے والا چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کیا ڈال رہے تھے وہاں پہ، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مبارک کو کیا ڈال دیا تھا ان کے سینے میں، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات تھی جو ان کے سینوں میں ڈالا گیا تھا۔ کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں؟ ہم دنیا میں آلودہ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری باطن اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو چکا ہوتا ہے، نفس تو شیطان دو بڑے دشمن ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہو۔ جب ہم کسی شیخ کامل مکمل کی طرف جاتے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے ورد اور وظیفہ اللہ کے ذکر کا دے رہا ہوتا ہے۔ یار تم اپنی رب کو یاد تو کرنا، تم اپنی پروردگار کو صرف یاد تو کر، چاہے جھوٹ موٹ ہی کیوں نہ ہو، تو اپنی پروردگار کو یاد تو کر، تو پھر اس جھوٹ کا بھی ثمرہ دیکھو۔ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں، اللہ رب فرماتے ہیں
کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش کی اندازہ میری طرف چلنا شروع کر دے، اللہ رب العزت کے لیے طرف نہیں ہے. لیکن یہ حدیث کا ایک مضمون ہے، اشارہ اس طرف کہ اللہ رب العزت کی طرف بندہ رجوع کر لے. اگر ایک بالش میری طرف آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایک گز کی برابر ان کی طرف آتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک گز کی برابر آئے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی جتنا ان کی طرف آتا ہوں. اگر ایک بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے ان کی طرف جا رہا ہوتا ہوں. تو اپنے رب کو ایک دفعہ یاد تو کر. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں. رستے میں کوہ طور میں رستے میں ایک بندے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. دریافت فرمانے لگے آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہاں عبادت کرتے ہوئے؟ اختلاف روایات میں یا 600 سال یا 900 سال ہوئے مجھے اتنا اللہ کو یاد کرتے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تعجب فرمایا کہ پروردگار کو 900 سال سے یاد کر رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے چل دیے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ میری اس بندے کو تم نے دیکھا جو 900 سال یا 600 سال عبادت کیا ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ جہنمیوں کے لسٹ میں موجود ہے، یہ جہنمی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تعجب فرمایا. اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو اس بندے کو دیکھا، تعجب کیا. بندے کو کہا 900 سال یا 600 سال تم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، لیکن تمہارا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے موسیٰ میں تو عبادت کر رہا ہوں اپنی پروردگار کے لیے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پالنہار ہے، اس مالک کے لیے میں عبادت کرنے لگا ہوں. 600 سال نہیں، جتنا میرا عمر ہو اس کے لیے میں عبادت کرتا رہوں گا، باقی مرضی اس ذات کی ہے، مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے.